السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نمبر 5 حکم تارک الصلاۃ. تارک الصلاۃ کا حکم کیا ہے؟ وهذه الصلاۃ هي الفیصل بین المؤمن والکافر. یہ نماز جو ہے یہ فیصل کا رول ادا کرتی ہے، یعنی کہ فرق کا مومن اور کافر کے درمیان. ولہذا توعد اللہ تارکا بالنار. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اس کے تاریخ کو آگ کا. بل توعد اللہ صحیح والمؤخر عن وقتها بالوعید والعذاب الالم. بلکہ اللہ نے اس میں صرف ڈھیلا پن اختیار کرنے والے کو اور اس کی تاخیر کرنے والے کو اس کے وقت سے وعید اور عذاب علیم کی بشارت دی ہے. وقد جاء فی ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبار کثیرہ تدل علی ان من ترک الصلاۃ فقد کفر. اور رسول اللہ سے بے حد اخبار روایت اس میں آئی ہے کہ جس نے اس کو ترک کیا تو اس نے کفر کیا. وخرج من الملہ، اور وہ ملت سے خارج ہو جاتا ہے. من ذلک ما رواه الامام مسلم فی صحیحہ، اور اس میں جو امام مسلم نے اپنی روایت کی اپنی صحیح میں من حدیث العامش بن ابی سفیان جابر بن عبد اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین الرجل وبین الشرک بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور شرک اور کفر کے مابین درمیان نماز چھوڑ دینے کا ہی فاصلہ ہے. صح. وقد جاء هذا ايضا عند مسلم من حديث ابي زبير جابر. اور مسلم کے اندر کی ابو زبیر کی حدیث بھی جو جابر سے سنائی. وقد جاء عند الترمذي الجامع، اور جامع ترمذی میں بھی آئے بلفظ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان جو نماز چھوڑ دینے کا فاصلہ ہے. وعند ابي يعلى بلفظ، اور مسند ابي يعلى کے اندر ان الفاظ کے ساتھ یہ ليس بين العبد وبين تركه الايمان الا ترك الصلاۃ، کہ بندے اور اس کے ایمان کے چھوٹ جانے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے یہ کہ نماز چھوڑ دے. ورواه موقوفا محمد بن نصر المروزی فی کتابی تعظیم قدر الصلاۃ، اور اس کو موقوفا روایت کیا ہے نصر المروزی نے اپنی کتاب تعظیم قدر الصلاۃ میں من حدیث جابر کی حدیث کے طور پہ کہ انہوں نے فرمایا کیا الا ان یدع صلاۃ مکتوبہ، سوائے یہ کہ وہ فرض نماز چھوڑ دے. وجاء مجاہد بن جبر ان سأل جابرا، اور اسی طرح ایک روایت میں آئے جو کہ مجاہد بن جبر کی ہے کہ انہوں نے سوال کیا جابر سے ما کان یفرق بین الکفر والایمان، کہ ایمان اور کفر کے درمیان کیا چیز تفریق کرتی ہے، فرق کرتی ہے. عندکم، آپ سب کے نزدیک، من الاعمال فی عہد النبی، یعنی آپ اصحاب کے نزدیک اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا چیز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی تھی. تو جابر نے کیا فرمایا؟ قال الصلاۃ، نماز. وروى عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عباس. گولڈن سند مصنف عبد الرزاق میں روایت ہے جس میں عبداللہ بن عباس فرمایا لما تعین عمر احتمروا انا ونفر من النصارى حتى ادخلوا منزله فلما يزل في غشيه واحده حتى فقال الرجل انكم لن تفزعوا بشيء الا بالصلاه قال فقلنا الصلاه يا امير المؤمنين قال ففتح عينيه ثم قال اصلى الناس قلنا نعم قال اما انه لا حظ في الاسلام لاحد ترك الصلاه فصلى وجره يصعب دما. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عمر علیہ السلام کو زخم لگا تو میں نے ان کو اٹھایا اور انصار کے کچھ لوگوں نے، یہاں تک کہ ہم ان کے گھر میں داخل ہو گئے. فلم یزل فی غشیتی واحدہ حتی الصلاۃ، اور وہ جو ہے غشی کی حالت میں رہتے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا وہ سنبھالتے تھے اپنے آپ کو. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا کہ تم جو ہے کسی چیز کا اتنا ڈر نہیں رکھتے ہو، اس سے تم نہیں ڈرو گے کسی بھی چیز سے اس معاملے میں سوائے نماز کے. انکم لن تفزعوا بشیء الا بالصلاۃ. فقال، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا، یعنی ابن عباس نے کہا کہ صلاۃ یا امیر المومنین، کہ نماز ہے امیر المومنین. تو پھر وہ کہتے ہیں ابن عباس ففتح عینیہ، تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی. ثم، اور پھر انہوں نے کہا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو ہم نے کہا کہ نام، ہاں. قال، پھر انہوں نے کہا اما انه لا حظ في الاسلام باحد ترک، کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دے. فصلى وجره يصعب دما، پر انہوں نے نماز پڑھی یہاں تک کہ ان کے زخم میں سے خون نکل رہا تھا. یصعب کے یہاں معنی ہیں چمکنا، اور اس میں یعنی خون ان کا نکل رہا تھا ان کے زخم سے، یہ چمک رہا تھا. وما جاء عن عمر اصح شيء جاء عن الصحابه في هذا الباب، اور جو کوئی عمر سے آئی وہ سب سے صحیح چیز ہے جو اس باب میں آئی ہے، اور یہی صحابہ سے آئی ہے اس باب میں. ورویہ فی کفر ترک الصلاۃ عن ابی بکر وعلی وابن مسعود وابن عباس وابن عمر فی الباب. اور باقی جو یہ آئی ہے نا کہ ابو بکر اور ابن مسعود سے اور ابن عباس سے اور ابن عمر سے کہ وہ جو ہے کافر ہو جاتے، تو اس میں ضعف ہے کہیں نہ کہیں. ویکفی فی الوعید ان من ترک یحشر مع فرعون وهامان وقارون وابی بن خلف کما روی امام احمد بن حنبل طبرانی وغیرہ. وہ کہتے ہیں اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل اور طبرانی وغیرہ نے جو روایت کی ہے نا، جس میں ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا اس کا حشر جو ہے فرعون کے ساتھ ہوگا اور حامان اور قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ. یہی اس معاملے میں ہمارے لیے کافی ہے. من حدیث عبداللہ بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے نا رسول اللہ قال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادي بها، کہ جس نے نمازوں کی حفاظت کری جن کی اذان دی جاتی ہے، كنا له نورا ونجاتا وبرهانا يوم القيامة، اس کے لیے نور ہوگا، نجات ہوگی، برہان ہوگا یوم قیامت. ومن لم يحافظ عليها، اور جس نے اس کی حفاظت نہیں کی، لم تكن له نورا، اس کے لیے نور نہیں ہوگا، ولا نجات ولا برہانا یوم القیامة، یعنی یوم قیامت میں اس کے لیے نور ہوگا، نجات نہ برہان. دلیل وحشر، اور وہ اس کا حشر کیا جائے گا مجہول کا صیغہ مع فرعون کے ساتھ، وحامان وقارون وابی بن خلف. وهذا من اوضح ادلہ علی کفر ترک الصلاۃ، اور وہ کہتے ہیں سب سے واضح دلیل ہے تارک صلاۃ یعنی نماز کو چھوڑ دینے والے کی کفر پر. لان انتفاء النور والبرهان والنجات والکینون مع فرعون، اور اس کا جو ہے فرعون کے ساتھ حشر ہونا، کیونکہ نور اور برہان سب اس کے لیے بند کر دیا جائے گا، اور اس کا حشر ہوگا فرعون، حامان، قارون، ابی بن خلف کے ساتھ یوم القیامہ. اوضح دلیل علی کفر، یہ سب سے واضح دلیل ہے کفر پر. ومن حشر مع هؤلاء فلا فلاح له، اور جس کسی کا حشر ان کے ساتھ ہو تو اس کے لیے کوئی فلاح نہیں ہے. ولذلك قد ذهب الصحابہ بالاتفاق، اور یہی وجہ کہ صحابہ کا اتفاق اس بات پر. وذهب التابعون كذلك الى ان من ترك الصلاة سواء كان جاحدا لوجوبها او كان تاركا لها على الكسل والتهاون. وہ کہتے ہیں کہ اس پر تابعین کا بھی صحابہ کا اتفاق ہے کہ جس نے نماز چھوڑی، خواہ
کسی وجہ سے، یعنی کہ وہ اس کو واجب بھی نہیں مانتا، یا اس نے صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے، انه کافر خارج من الملہ، تو کافر ہے ملت سے خارج، وهذا محل اتفاق عندهم، اور یہ محل اتفاق ہے ان کے نزدیک، والخلاف انما طلب بعد ذلك، اور اس کے خلاف جو بھی وہ پھینک دیا جائے گا اس پر، ترک مالا تصوصلات دونه كالوضوء وغسل الجنابة تر کیا، اور کہتے ہیں وہ ترک مالا دوسرے سر، اور کہتے ہیں اسی طرح اس چیز کا ترک کرنا جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، جیسے وضو، غسل، جنابت، تو وہ بھی اس کا ترک کر دینا ہے، یعنی نماز کا، وجہد وجوبی کا جہدی وجوبیہ، جہد کہتے ہیں دینی احکامات کو چھٹ دینے کو، تو کہتے ہیں کہ خواہ تو وہ ایسا ہی ہے، یعنی کہ ان واجبات کو ترک کرنا جیسے کہ اس نے اس واجب کو ترک کر دیا، یعنی کہ نماز کو، لأن صلاۃ ہی من الایمان، کیونکہ لأن صلاۃ ہی الایمان، کیونکہ صلاۃ جو ہے نا وہی ایمان، کما جاء فی، جیسے کہ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، کس قول میں، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ضائع کرنے والا نہیں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 143، یعنی صلاتکم، یعنی کہ تمہاری نماز، کما جاء مفسرا عند اکثر المفسرین، اور اکثر مفسرین نے اس کی یہی تفسیر کی، وہ فی الحدیث، اور حدیث میں ہے الطہور شطر الایمان، کہ طہارت جو شطر ایمان ہے، شرط ہے ایمان کی، یعنی شطر الصلاۃ ولا تتم الا بہ، یعنی کہ نماز کے لیے شرط ہے اور اس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں، وقد روی ترمذی و محمد بن نصر بن حدیث بشر بن مفضل عن جرير عن عبد الله بن شقيق الوقيلي انه قال، پھر انہوں نے سند نقل کی امام ترمذی کی، ما كان احد من اصحاب رسول الله يرون شيئا من الاعمال تركوا كفر الا الصلاه، کہ رسول اللہ 2622 نمبر پر، یہ آپ کو ترمذی میں ملے گی، کہ رسول اللہ کے اصحاب میں وہ لوگ کسی چیز کا ترک کرنے سے، اعمال میں سے اس کو کفر نہیں گردانتے تھے سوائے نماز کے، وهذا حکایت اجماع، اور یہ اجماع کے برابر ہے، ونص علی الاجماع ايضا التابعین، اور تابعین نے بھی اس پر جو اجماع نقل کیا، منهم ایوب بن ابی تمیم السختیانی، ابو ایوب السختیانی ہے، كما روى ذلك محمد بن نصر المروزی، امام المروزی نقل کیا من حدیث حماد بن زید عن ایوب بن ابی تمیم السختیانی انه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه، تو وہ روایت نقل کرتے ہیں مروزی کہ ابو ایوب السختیانی جو ایک بڑے تابعی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نماز کا ترک کر دینا جو ہے وہ کفر ہے، لا نختلف فيه، اس میں ہم کوئی اختلاف نہیں کرتے، ولا اعلم نصا عن احد من الصحابہ ولا من التابعین انه قال بعدم كفر تارك الصلاة، اور میں نہیں جانتا کوئی بھی نص جو کسی صحابی تابعی سے ہو کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی نماز کو چھٹ دے تو اس کا کفر نہیں ہوتا، الا ما روی عن ابن شہاب الزہری، سوائے یہ کہ ابن شہاب الزہری سے روایت ہے، یہ وہ اول من اشار الی ذلک، وہ پہلے تھے جنہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کو بھی محمد بن نصر المروزی نے نقل کیا ہے تعظیم قدر الصلاۃ میں، من حدیث عبد العزیز بن عبد اللہ الویسی عن ابراہیم بن شہاب انه سئل عن رجل، کہ ان سے سوال کیا کہ ایک بندے کے بارے میں، یترک الصلاۃ، جو نماز کو چھٹ دیتا ہے، فقال، تو انہوں نے کہا کہ ان کان انما ترکوها انه ابتدع دینا غیر الاسلام قتل، وان کان انما هو فاسق ضرب ضربا مبرحا وسجنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس کو اس لیے ترک کیا کہ وہ اپنا دین تبدیل کر لے یا دین کو چھوڑنے کی وجہ سے اسلام کے علاوہ، تو پھر وہ قتل کیا جائے گا، وہ ان کان انما هو فاسق، نہیں تو وہ صرف فاسق ہوگا اور اسے مارا پیٹا جائے گا اور اسے قید کر دیا جائے گا، وسجنا، وفي هذا انه لا يرى كفر تارك الصلاه، اور اس سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ وہ جو ہے ابن شہاب الزہری تارک صلاۃ کو کافر نہیں سمجھتے تھے، ولعله اراد الصلاه الواحده، ولعله اراد الصلاه الواحده ومن ترك الصلاه الواحده حتى يخرج وقتها هذا المحل، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس لیے ہے کہ ان کی مراد ہو ایک نماز، یعنی کہ لمبی عرصے چھوڑ دینے والا، ومن ترک صلاۃ واحدۃ، کہ جس نے ایک نماز چھوڑی، حتی یخرج، یہاں تک کہ نکل گیا، حتی یخرج وقتها، یہاں تک کہ اس کا وقت نکل گیا، هذا محل اختلاف، تو یہ محل اختلاف ہے، یعنی اس میں اختلاف رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک وقت کی نماز چھوڑ دے تو کیا اس سے بھی کافر ہو جائے گا، اما ترک الصلاۃ بالکلیہ ان صاحب لا یکفر، تو کہتے ہیں کہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے ایز اے ہول بالکلیہ، ان صاحبہ لا یکفر، کہ یعنی کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی ایز اے ہول جو نمازیں پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک رول کے طور پہ، کلیہ کے طور پر نماز کے چھوڑ دینے کو دیکھا جائے، ان صاحبہ لا یکفر، تو اس کا صاحب جو ہوگا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، فلا اعلم نصا يعده لا من الكتاب ولا سنہ، تو کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اس کی میں کوئی دلیل نہیں پاتا، نہ قرآن سے نہ سنت سے، کتاب سے، ولا من قول صحابہ ولا من قول تابعین، نہ قول اصحاب سے نہ تابعین کے قول، انما الاختلاف نشأ بعد ذلك، اور اس پر جو اختلاف ہے وہ بعد میں نشر کیا جائے گا، وهذا الذي عليه اجماع، اور یہی وہ چیز ہے جس پر اجماع صحابہ کا، وكما قال الامام احمد، امام احمد نے جس طرح فرمایا، الاجماع اجماع الصحابہ ومن بعدهم تبع لهم، کہ اجماع جو ہے وہ اجماع صحابہ ہے اور جو ان کے بعد ہے تبع لهم، ان کی اتباع کرتے ہوئے، وذهب الى عدم الكفر تارك الصلاة من السلف جماعه قليل، اور اسی کی طرف گئے عدم کفر کی طرف، کہ اگر کوئی بندہ نماز چھٹ دے تو سلف میں سے کچھ ایک چھوٹی جماعت اس طرف بھی گئی کہ وہ کافر نہیں ہوتا، ان میں سے کون؟ ابن شہاب الزہری اور حماد بن زید، ومن بعدهم جماعه كابن رشد الحفيظ وابن حبان الطحاوي وابن قدامه وابن عبد البر وابن هلدي وابن عبد الله الهادي في مغني ذوي الافهام وابي زرار الرافعي والثقفي، اور پھر ان کے بعد ایک جماعت جن سب کا نام لکھا، والمشہور عن الائمہ، اور ائمہ سے جو مشہور ہے وہ یہ عدم کفر من ترک شیئا من ارکان الاسلام الا الرکن الاول والرکن الثانی وهو الصلاۃ، تو وہ کہتے ہیں کہ مشہور جو ہے نا ائمہ سے بات وہ یہی ہے کہ بندہ کافر نہیں ہوتا جس نے کوئی چیز ارکان اسلام میں سے ترک کر دی سوائے رکن اول کے، اور رکن ثانی جو نماز، رکن اول جو ہے وہی شہادتین، وذهب بعض علماء اس طرف بھی گئے، وہ مروی عن الحسن وقال ابي نافع والحاكم وابن حبيب من المالكيه وقال ابن اسحاق بن راويه وهو روايه الى محمد الى ان من ترك شيئا من اركان الاسلام وان كان زكاه او صياما او حجا متعمدا كسلا او تهاونا او جهودا فانه كافر، تو کہتے ہیں کہ یہ جتنے نام ذکر کیے ان میں امام احمد سے بھی ایک روایت ہے، ایک روایت ہے ساری نہیں، کہ جس بندے نے بھی ارکان اسلام میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوڑی، چاہے وہ صیام، زکوٰۃ، حج کیوں نہ ہو،
جان بوجھ کر یا کمزوری سے یا اس کا انکار کرتے ہو یعنی دینی تبدیل کر دیا فإنه کافر تو کافر والجمهور على منکم اور جمہور اسی بات پہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوتا والقول بأن من ترك شيئا من ارکان الاسلام کافر اور یہ جو قول ہے کہ جس نے کوئی چیز ترک کری ارکان سے کافر ہے قول معروف لأئمة من السلف اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قول معروف ہے یعنی کہ اگر کوئی دوسری چیزیں چھڑ دینا تو کافر نہیں ہوتا لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ یہی کہ ان سے کافر نہیں ہوتا البتہ جس نے کوئی چیز چھوڑی ارکان اسلام میں سے تو کافر ہے یہ قول معروف ہے ائمہ کا سلف میں سے وہ تکفیر انما اور تکفیر کس پہ کی جائے گی انما دلت دلیل علیہ فی الرکن الاول والثانی تو اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے تکفیر کی جو کہ رکن اول اور ثانی کے اوپر دلالت کرے یعنی شہادتین کو جو چھڑتے یہ نماز کو ولا یعد الدلیل ما عدا ذلک اور کوئی دلیل جو ہے اس کو سپورٹ ما عدا ذلک اس کے علاوہ واظہر ما جاء فی اور اس میں سے جو سب سے زیادہ صحیح لگتا ہے وہ وہی جو آیا ہے فیما عدا الرکنین الاولین کہ جو شروع کے دو رکن ہیں نا اسی کے بارے میں تکفیر کی جائے گی اگر کوئی ان کو چھڑے پھر حج کما فی قول اللہ تعالیٰ اور حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع کہ اللہ کے لیے لوگوں کے اوپر حج کرنا اس کے گھر کا من استطاع جو استطاعت رکھے الیہ سبیلا اس کی طرف جانے کی ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اور جس نے انکار کیا تو اللہ غنی ہے عن العالمین عالموں سے وما جاء عن عمر بن الخطاب فيما رواه بكر اسماعیلی من حدیث ابی عمر اللوزائی عن اسماعیل بن عبید اللہ المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر قال من اطاق الحج فلم يحج کہ جس نے عطا کیا حج کا تو اس نے حج نہیں کیا فسواء علیہ مات یہودیا او نصرانیا تو پھر اس کے اوپر ہے کہ وہ یہودی مری یا نصرانی مری یہاں عطاقہ کا جو لفظ ہے نا یعنی وہ متاول یعنی کہ اس کی فرسٹ پرائرٹی اگر یہ نہیں تھی اور اس نے حج کو ڈیلے کیا غالباً یہاں عطاقہ ڈیلے کے معنی میں فسواء علیہ مات یہودین تو اس کے اوپر برابر ہے کہ یہودی مری یا نصرانی مری. اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ورواه البیہقی امام بہقی نے اپنی روایت میں کیا من وجہ نافع عن ابی غنم ایک دوسری سند اسناد سے عن عمر بن الخطاب اور اس کی سند عمر بن الخطاب تک صحیح ہے. وقت حکا غیر واحد من الائمہ الاجماع على كفر تارك الصلاة بأي حال كان تركه اذا كان متعمدا اور اس میں سے کچھ ائمہ ایسے ہیں جنہوں نے اجماع نقل کیا ہے کہ کفر ہو جاتا ہے بندے کا تارک الصلاۃ کا ہر حال میں چاہے اس نے اس کو جان بوجھ کے چھوڑو. منهم اسحاق بن راوی و محمد بن نصر المرسی اس میں سے محمد بن نصر المرسی اور اسحاق بن راوی وقد ذهب اسحاق بن راوی الى ان من لم يكفر تارك الصلاۃ قد وافق قول المرجیہ اور اسحاق بن راوی نے تو یہاں تک کہا کہ جو کوئی تکفیر نہیں کرتا تارک الصلاۃ کی تو مرجی ہے. ومال الى هذا ابو داؤد کی کتاب سنن اور اسی کی طرف امام ابو داؤد بھی گئے ہینما ترجمہ قال باب رد الارجاء تو انہوں نے ارجاء کا باب رد الارجاء کا باب اس کے اوپر قائم کیا اپنی سنن کے اندر 4678 نمبر پر. ثم اورد حدیث جابر فی کفر تارک الصلاۃ اور پھر انہوں نے وارد اس کے اندر روایت کری حدیث جابر کی تارک الصلاۃ کے معاملے میں. وعلیہ یعلم اور چاہیے اسے کہ وہ سکھائے تساہل کثیر من المتاخرین فی حکم تارک الصلاۃ انہوں نے سکھایا اس طرح کئی متاخرین کو کہ وہ جو تارک الصلاۃ کے معاملے میں ڈھیلا پن اختیار کرتے ہیں بل خشن بعضهم علی من قال بکفرہ مع ثبوت النصر رسول اللہ بذلک تو کہتے ہیں کہ چاہیے کہ لوگ سیکھیں متاخرین میں سے جو کہ ڈھیل پول کرتے ہیں تارک صلاۃ کے حکم کے حوالے سے اس سے کچھ سیکھیں کہ جو ہم نے روایت تمام یہاں پہ نقل کی بلکہ وہ برائی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو تکفیر کرتے ہیں تارک صلاۃ کی جبکہ ان کے پاس ثبوت ہے رسول اللہ سے. لہٰذا اس معاملے میں ڈھیل پول نہیں کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.